بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل۔ آج کی گفتگو سے پہلے میں قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، کل مسجد نبوی شریف میں مدینہ طیبہ میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے کا اصل محرک اور اس واقعے کا اصل ذمہ دار جو کوئی بھی ہے، اس واقعے کی دو بنیادی چیزیں اور اس کے دو بنیادی نتائج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان، ہمارا پیارا وطن پاکستان، اس کے بننے کی، اس کے معرض وجود میں آنے کی جو اسلامی تاریخ ہے وہ 27 رمضان ہے، اور ٹھیک 27 رمضان کو ہی مسجد نبوی شریف میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے پوری دنیا میں پاکستان کے بارے میں طرح طرح کے جملے بولے گئے، اور پاکستان کو نشانہ بنا کے پاکستانیوں کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا گیا کہ یہ ہیں پاکستانی اور ان کی اصلیت۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ایسی بحث چھڑی ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے نوجوانوں کے ایمان اور ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کمٹمنٹ بطور مسلمان، یہ ساری چیزیں مشکوک ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ نوجوان مذہبی طور پہ اپنی تعلیم کے حوالے سے اتنے زیادہ شعور رکھنے والے نہیں ہیں، لیکن وہ اس بحث میں الجھ پڑے ہیں اور اس کو سیاسی بنا دیا ہے۔ اب آتے ہیں واقعے کی طرف۔ واقعہ یہ ہوا کہ مسجد نبوی شریف میں پاکستانی وفد جو گیا وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں، اس وفد کے کچھ اراکین کو دیکھ کر وہاں پہ پاکستانیوں نے نعرے بازی کی اور سیاسی طور پہ ایک ایسا شور و غوغا کیا جو مسجد نبوی شریف کے ادب کے منافی ہے، جو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہے۔ ایک آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ وہ آیت ہے جس میں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے، اور بتایا ہے کہ جب آپ نے میرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا ہے، اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے، نیچا رکھنا ہے، آوازیں بلند نہیں کرنی۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ اتنی بڑی سزا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ ہو سکتا ہے تمہیں اپنے کیے کا شعور بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو۔ ان باتوں کے بعد اب جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں جب کوئی بھی زائر جاتا ہے، جو وہاں گیا ہے، اس نے یقیناً اس بات کو دیکھا ہوگا کہ آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں اور مواجہ شریف، جہاں میرے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے، قبر انور کے عین اوپر یہی آیت کریمہ ابھی بھی لکھی ہوئی ہے۔ سو آج بھی اس جگہ کا ادب اسی طرح سے مینٹین رکھنا لازم ہے۔ تو جو یہ ہوا، اور جو پھر اس کے ہونے کے بعد اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور اسے ایک سیاسی، ایک پولیٹیکل رنگ دیا جا رہا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہم کس طرف چل نکلے ہیں؟ یہ ہمارے سیاسی زعماء، ہمارے حکمران، ہمارے اپوزیشن لیڈر، ہماری سیاسی جماعتوں کے سربراہان، ہماری مذہبی جماعتوں کے سربراہان، جن شخصیات سے ہماری افیلیشن ہے، یہ تمام شخصیات مل کر بھی، ان جیسے کروڑوں اور لوگ بھی، عالمی سطح کے لیڈر بھی، سب لوگ مل کر بھی اس بارگاہ میں موجود خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو پھر ہم ان لوگوں کے لیے اس بارگاہ کی بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور پھر جو وہاں موجود نہیں ہیں وہ اس واقعے کی ویڈیوز کو دیکھ کر اپنا ایک موقف قائم کر رہے ہیں، اس کی حمایت اور اس کی مخالفت میں مباحث کی جا رہی ہیں، بحث ہو رہی ہے۔ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو اس نازک موقع پر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ خیال رکھیں کہ یہ اپنے ایمان کو ضائع نہ کر بیٹھیں۔ ان
سیاسی لٹیروں، سیاسی لیڈروں اور ان مافیاز کے پیچھے لگ کے جو کل کے حکمران تھے آج وہ لٹیرے ثابت ہو رہے ہیں، جو کل کے لٹیرے تھے وہ آج کے حکمران ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ایمان اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق محبت اور عشق ہے، ہمارے ایمان کی جو بنیادی جڑ ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک کتاب بھی دکھانا چاہتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں ٹائٹل ہے، اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے اس ٹائٹل کو اور ان کے آتھر کو۔ یہ گنبد خضرا اور اس کے مکین کے عنوان سے پاکستان کے ایک بہت بڑے استاد الاساتذہ، جو سینکڑوں ہزاروں علماء کے استاد، علامہ محمد معراج الاسلام شیخ الحدیث، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ ان کی تصنیف ہے۔ انہوں نے کمال انداز میں اس میں قرآن و حدیث کے حوالہ جات کے ساتھ اور مدلل انداز میں گنبد خضرا کے آداب اور گنبد خضرا میں مکین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کے حوالے سے بڑے سلیس اور سادہ انداز میں ہمیں سمجھایا ہے۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے چاہوں گا کہ میرے وہ تمام جذباتی نوجوان بہن بھائی جو سوشل میڈیا پر بے تکی بحث میں الجھے ہوئے ہیں، وہ اس کتاب کو، یہ کتاب پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے، آن لائن بھی آپ کو مل جائے گی، اس کتاب کے نام سے سرچ کر کے کوشش کریں اس کو منگوا کے اپنے گھر میں رکھیں، اس کتاب کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں اور اس کے مطالعے کے بعد اپنے ایمان کی تصحیح کریں۔ ہمیں ان بحثوں سے، سیاسی بحثوں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، آج نہیں تو کل کوئی اور ہوگا، جو آج ہیں یہ کل نہیں ہوں گے، جو کل تھے وہ آج نہیں ہیں، اور سیاسی نعرے بازی اور سیاسی بحث کرنے کی اور بہت سی جگہیں ہوتی ہیں۔ مسجد نبوی شریف، کوئی اور عام مسجد بھی ہو، وہاں بھی سیاسی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سیاسی سے مراد جو اختلافی گفتگو ہوتی ہے، جہاں سے شائستگی ہاتھ سے چلی جاتی ہے، تو کجا ہم اس بارگاہ میں جا کے جہاں صبح 70,000 ملائکہ اللہ کے برگزیدہ فرشتے آتے ہیں، شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں اور درود کی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نیاز مندی کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، ان ملائکہ کی موجودگی میں، فرشتوں کی موجودگی میں ہم اس غلاظت میں گھرے ہوئے ہیں، اور پھر ہم اس کو لے کے ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ پاکستانی قوم کس طرف جا رہی ہے؟ ہمیں اپنی ان ساری جو سیاسی بحثیں ہیں، سیاسی الجھنیں ہیں، ان کو ایک طرف رکھ کے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے معافی مانگنی چاہیے۔ اور میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں میری تو یہ تجویز ہے کہ ہمیں اس بارگاہ میں جاتے ہوئے یہ ایسا قانون کوئی نافذ کرنا چاہیے سعودی حکومت کو، یا جو کنسرن لوگ ہیں، موبائل پہ یا دیگر چیزوں پہ، تصویر کشی پہ اور اس طرح کی جو وہاں خرافات ہوتی ہیں، ان سب پہ پابندی لگانی چاہیے۔ ہم بہت بری طرف جا رہے ہیں، ہمیں واپس مڑنا چاہیے، ہم تباہی کی طرف بڑی تیزی سے نکل پڑے ہیں۔